بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں پچھلے کچھ دنوں سے اختلافات کی خبریں تھیں، کچھ تنازعات سامنے آئے، پھر اچانک یہ ہوا کہ زبانیں بدل گئیں، لب و لہجے بدل گئے، ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ شروع ہو گئی، اور یہ فائرنگ یک طرفہ تھی۔ یعنی پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت سارے ایسے مطالبات کیے گئے جس سے لگتا یوں تھا کہ پیپلز پارٹی اتحادی حکومت سے علیحدہ ہونے کی سوچ رہی ہے، یا چونکہ الیکشن قریب آ رہے ہیں تو اس لیے پالیسی چینج کی جا رہی ہے، کوئی انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ لیکن پھر اچانک یہ ہوا کہ یہ لب و لہجے بدل گئے، بلاول کا لب و لہجہ بدل گیا، آصف علی زرداری کا لب و لہجہ بدل گیا۔ تو بڑے دنوں سے اس خبر کی تلاش میں تھے کہ یہ ایسا کیا ہوا ہے کہ پیپل پارٹی جو اچانک جس کی ہوا چلی اور بلاول بھٹو خود کو پرائم منسٹر کے طور پر بیہیو کرتے ہوئے نظر آئے، پھر بہت سے لوگ پیپل پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، ان کو پٹے پہنائے جا رہے تھے، ٹوپیاں پہنائی جا رہی تھی، لیکن اب یہ سب کچھ تھم سا گیا ہے اور لگتا یوں ہے کہ دوبارہ معاملہ جو ہے وہ سٹیبل ہو گئے ہیں۔ اور جس طرح بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں شہباز شریف کی تعریف کی، ایسی تعریف شاید ہی کسی نے شہباز شریف کی ہو، اور جس طرح پھر آصف علی زرداری صاحب کو بوانگ دہل یہ اعلان کرنا پڑا کہ وہ مسلم لیگ نون کو دھوکہ نہیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا کبھی بھی۔ حالانکہ یہ بات جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے تو ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہے کہ وہ یاروں کے یار ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے معاہدوں کی پاسداری کی ہو۔ وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ یہ جو معاہدے ہوتے ہیں یہ کوئی ایسی دستاویزات نہیں ہوتی جن سے خدا نخواستہ کوئی انحراف نہ کیا جا سکے۔ تو یہ سب کچھ کہنے سننے والے اچانک کیسے بدلے، اس کے حوالے سے میں کچھ انفارمیشن آپ کو دوں گا۔ کچھ اہم لوگوں کے نام اس میں شامل ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ دو اور اہم خبریں ہیں۔ اور وہ خبر یہ کہ قومی اسمبلی میں نااہلی کی سزا زیادہ سے زیادہ 5 سال کرنے کا جو بل ہے وہ اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ تو بل کی منظوری کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف اور استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کی جو نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ان کی اہلیت کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ 2017 میں انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، تو ٹیکنیکلی یہ سزا ختم ہو چکی ہے، یعنی اس کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ اب یہ بل چونکہ پہلے سینٹ سے اپروو ہوا ہے، اس کے بعد یہ قومی اسمبلی سے اپروو ہوا ہے، اب یہ بل صدر مملکت کے پاس جائے گا۔ صدر مملکت جو ہے وہ 52 افراد کے ہمراہ حج کرنے کے لیے جا چکے ہیں۔ اس سے پہلے یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ وہ حج پہ نہیں جا رہے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ خبریں زیر گردش تھی کہ وہ سرکاری خرچے پر حج کرنے جا رہے ہیں، اور اس بار چونکہ انہوں نے یہ آخری حج ہوگا بطور صدر ان کا، اگر دوبارہ انہیں صدر منتخب نہ کیا گیا تو پھر وہ انہوں نے اپنے بھانجے بھتیجوں دامادوں بہوؤں پوتوں نواسوں سب کو ساتھ لے لیا، حتیٰ کہ ملازمین کو بھی وہ ساتھ لے گئے ہیں۔ 52 افراد پر مشتمل قافلہ جو ہے وہ سرکاری خرچ پر حج کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جب یہ خبر آئی تھی تو ایوان صدر کی طرف سے ایک وضاحتی بیان جاری کیا گیا تھا کہ اب صدر حج پر جانے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن وہ جا رہے ہیں۔ چونکہ جب یہ خبر صدر کے حج کی منظر عام پر آئی تھی اس کے بعد سے ان کی طبیعت جو ہے اس میں کوئی تبدیلی آ گئی، اور وہ بڑے یعنی اچھے بیوے بچے بن گئے، اور امکان غالب تو یہ تھا کہ وہ پاکستان میں موجود ہوں گے۔ تو یہ جو بل اپروو ہوا ہے سینٹ سے اور اس کے بعد قومی اسمبلی سے، اس بل پر وہ دستخط کریں گے، لیکن اب چونکہ وہ حج پہ جا چکے ہیں ان کی جگہ آ گئے صادق سجرانی صاحب جو چیئرمین سینٹ ہے۔ ان کی مراد کا جو بل سینٹ کے اندر پیش کیا گیا وہ ایسا بل ہے کہ جو کہ پاکستانی عوام کو سجدر کر گیا۔ تو یہ جو اچھے بچوں کی طرح حرکتیں کرنی ہوتی ہیں، یہ سارا مفادات کا کھیل ہے، کچھ لو اور دو کا کھیل ہے۔ اب چیئرمین سینٹ جو ہے ان کے بارے میں کسی کو اس بات پر شبہ نہیں کہ وہ بلا چو چرا دستخط کر دیں گے، کیونکہ اس وقت قائم مقام صدر صادق سجرانی صاحب ہیں، اور نئے بل کے مطابق تو وہ ڈپٹی پریزیڈنٹ ہیں۔ تو یہ جو کی گئی تھی نا امینڈمنٹ، وہ بلا وجہ نہیں کی گئی تھی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ یہ بل جب جائے گا ان کے پاس تو وہ اس کے اوپر دستخط کرنے کے مجاز ہوں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں قائم مقام صدر وہ ہیں، اور صدر مملکت عارف الوی وہ حج پہ جا چکے ہیں۔ تو یہ بل اپروو ہو جائے گا۔ اب اس بل میں یہ بل شاید آج ہی اپروو ہو جائے، کل اپروو ہو جائے گا، تو عید سے پہلے یہ کام ہو جائے گا۔ اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار اس کو مل گیا ہے۔ اب اس کو صدر مملکت سے مشاورت کی، اجازت کی، کنسلٹیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب الیکشن اس ملک میں کب ہوں گے، کیسے ہوں گے،
اور کس تاریخ کو ہوں گے، کن دنوں میں ہوں گے، یہ سب فیصلہ کرنا الیکشن کمیشن کا ہی اختیار رہ گیا ہے۔ اس میں نہ سپریم کورٹ مداخلت کر سکتی ہے، نہ اس میں صدر مملکت کوئی انٹرفین کر سکتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی مشاورت ہو سکتی ہے۔ تو صدر کا جو اختیار تھا اس سے پہلے الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے، وہ بھی اس بل میں ختم کر دیا گیا ہے۔ تو کہانی ختم ہو گئی۔ اب الیکشن کب ہوں گے اس ملک میں؟ اکتوبر میں ہوں گے، نومبر میں ہوں گے، دسمبر میں ہوں گے، اگلے سال ہوں گے، یہ فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے۔ اس کے پاس الیکشن کے حوالے سے آگے پیچھے کرنے کے حوالے سے جو بھی جواز یا جو بھی لاجک ہوگی وہ یقینی طور پر سامنے آئے گی، لیکن ابھی تک تو اس بات کا یقین کیا جا سکتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے۔ یہ پرابیبل ڈیٹ ہے الیکشن کی، جس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے۔ اور اب نواز شریف اور جہانگیر ترین کی نااہلی ختم ہو جائے گی تو وہ الیکشن کانٹیسٹ بھی کر سکیں گے۔ باقی معاملہ جو اور ان کے عدالتوں میں چل رہے ہیں ان پر بھی جو ہے یعنی کام جاری ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر تھی کہ یہ راستہ کھل گیا۔ تو ایک اور خبر قومی اسمبلی کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج بجٹ جو ہے وہ اپروو ہو گیا ہے، کچھ نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں اور کچھ جو مراد دی گئی تھی وہ واپس لے لی گئی ہیں۔ تو حکومت جو آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ معاملات سیدھے ہونے کی وجہ سے بجٹ کو اب ریویو کیا انہوں نے، اور جو ایمنسٹی اسکیم دی گئی تھی، یعنی کہ کوئی بھی پاکستان سے باہر سے آنے والا شخص، یعنی بیرون ملک سے جو پاکستانی ہے، وہ $1,00,000 جو ہے وہ پاکستان لا سکتے ہیں زر مبادلہ کے طور پر، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو اسے ایک ایمنسٹی اسکیم کے طور پر لیا جا رہا تھا، یہ رعایت ختم کر دی گئی ہے۔ اس پہ آئی ایم ایف نے بہت اعتراض کیا تھا۔ اس کے علاوہ پینشن کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور کچھ کل میں نے اس میں بتا دیا تھا، لیکن کچھ لوگوں کو شاید اس میں ابہام رہ گیا کہ یہ جو پینشن ہے یہ کسی بھی شخص کو ایک پینشن ملے گی، چاہے وہ کتنے ہی اداروں سے ریٹائر کیوں نہ ہو یا اس نے کوئی جاب کی ہو سرکاری اداروں کے اندر۔ دوسرا، یہ پینشن جو ہے وہ پینشنر کو تا حیات ملے گی، اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ کو بھی تا حیات ملے گی، تو میاں بیوی کے لیے تا حیات ہے۔ لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو پھر جو بچے ہیں وہ 10 سال تک پینشن لے سکیں گے، یہ ایک قانون ہے۔ بہت سے لوگ سمجھ رہے کہ شاید بیوہ کو 10 سال تک پینشن ملے گی، اس کے بعد نہیں ملے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں جو اگلا ہفتہ شروع ہو رہا ہے، یعنی کل سے، اس میں صرف فوجی عدالتوں پر سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوگی۔ ویسے تو سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ منگل تک اس کا فیصلہ سنایا جا سکتا ہے۔ 7 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ پیر سے اس کی تیسری سماعت کرے گا، اور اس میں یعنی اس پورے ویک کے اندر کسی بھی اور مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، یعنی صرف ایک ہی مقدمہ سنا جائے گا، اور وہ ہوگا جو کہ سویلین افراد کے فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہے ان کے خلاف جو درخواستیں آئی ہیں ان کے حوالے سے کیا جائے گا۔ اب سویلین کے فوجی عدالتوں ٹرائل کے خلاف مزید 2 درخواستیں ابھی رہتی ہیں جن کے اوپر ابھی سماعت ہونی ہے۔ تو 4 درخواستوں پر یہ سماعت ہو رہی ہے، جن میں عمران خان، اعتزاز احسن، جواد خواجہ اور ایک سویلین جو سول سوسائٹی کی طرف سے درخواست دائر ہے۔ اس میں 2 وکلا کے اور 2 پارٹیوں کے دلائل ہو چکے ہیں اور 2 کے دلائل ابھی باقی ہیں۔ تو اب جو اس میں اصل خبر یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ یہ ارادہ رکھتی ہے کہ کل سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر 1 میں جب اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی تو جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کی جو ویڈیو کلپنگ ہے وہ عدالت میں چلائی جائے۔ اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ عدالت کے اندر جو بڑی LEDs ہیں ان میں لاہور، میاں والی، راولپنڈی، مردان، پشاور، ان سب کی، اور فیصل آباد، ان سب کی جو فوٹیجز ہیں جن میں وہ جو موب ہے، جو لوگ اٹیک کر رہے ہیں، ان کی جو فوٹیجز جو ہے وہ چلائی جائیں۔ خاص کر جو لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس ہے اور GHQ پر جو اٹیک کیا گیا اس کی فوٹیجز وہ نمایاں ہے، اور یہ تمام ججوں کو جو 7 رکنی بینچ ہے ان کو دکھائی جائے گی، اور پھر ان سے یہ سوال تو کیا جائے گا کہ کیا اس کے بعد بھی ان افراد کے مقدمہ جو ہے وہ سول کورٹ میں چل سکتے ہیں، یہ معاملہ فوجی عدالتوں کا نہیں ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جو بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، اور ہونے یہ جا رہا ہے کہ فوج کے اندر بھی بہت سے لوگوں کا ٹرائل ہو چکا ہے اور ان کے بارے میں فیصلے بھی کر لیے گئے، جن میں 2 سے 3 سٹار جنرل، 2 3 4 سٹار جنرل بھی شامل، جن میں 2 سٹار 3 سٹار جنرل بھی شامل ہیں۔ ان کے حوالے سے ان کو یعنی فیصلے ہو گئے ہیں۔ اب جو سویلین افراد جن کے مقدمات بھیجے گئے ہیں فوجی عدالتوں میں، ان کے ٹرائل کا ٹائم ہے، اور ان کی تعداد کوئی 59 ہے ان لوگوں کی جن کے مقدمات ٹرائل کیے جا رہے ہیں۔ تو
منڈے سے اس کے اوپر بھی کام شروع ہو جائے گا اور عید سے پہلے پہلے بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو عید سے پہلے دو بڑے کام ہونے جا رہے ہیں. ایک تو نااہلی کا جو قانون ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے, اور دوسرا یہ جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے مقدمات ہیں ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں یعنی بیہائنڈ دا کرٹن وہ طے کی جا رہی ہیں, طے ہو گئی ہیں. کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے جس میں یعنی ججوں تک وہ معلومات بھی پہنچائی جا رہی ہے جو سوال کورٹ میں پوچھے گئے ان کا جواب نہیں ملا. اب یہ کون پہنچا رہا ہے یا کون کر رہا ہے وہ کسی کو بتانے یا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ کراچی الیکشن میں میئر کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں پی ٹی آئی کے وہ لوگ جنہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا وہ پہنچے نہیں تھے, ان میں سے مزید 6 لوگوں کو نکال دیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی 11 لوگ نکالے جا چکے ہیں. تو پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے 11 رکنی انکوائری کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس نے 6 چیئرمینوں کو پارٹی رکنیت سے برخاستگی کے نوٹس جاری کر دیے ہیں. انہوں نے یعنی پارٹی پالیسی کے مطابق جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم کو ووٹ نہیں دیے تھے. تو اب جو لوگ نکالے گئے ان میں صدر ٹاؤن یو سی 6 سے محمد علی رضا, عمران پاروانی, کورنگی سے سلمان خان, کماڑی سے عبد المعید, اورنگی ٹاؤن سے ملک اختر اور فرنٹیئر کالونی سے محمد ادریس شامل ہے. اور اس سے پہلے بھی جو یعنی 11 لوگوں کو نکال دیا گیا تو انہوں نے شوکاز نوٹس جاری کیے تھے. کل کوئی 30-40 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا. نواز شریف حج کے لیے دبئی سے سعودی عرب چلے گئے ہیں اور دبئی میں انہیں بڑا یعنی سرکاری پروٹوکول دیا گیا ہے. مریم نواز بھی ان کے ہمراہ سعودی عرب میں حج کریں گی. دونوں باپ بیٹی اس سال حج کی ادائیگی کریں گے. اور بعض لوگ یہ خبریں چلا رہے ہیں کہ جی نواز شریف چونکہ سعودی عرب میں گئے ہیں تو صرف سیاسی سرگرمیوں کا جو مرکز ہے وہ سعودی عرب بن گیا ہے. بابا حج پہ آدمی گیا, حج جو ہے وہ ایک فریضہ ہے اور جس کو اللہ بلاتا ہے وہ چلا جاتا ہے. مجھے تو عارف علوی کے بھی جانے پہ کوئی اعتراض نہیں. عارف علوی پہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اگر اپنے پلے سے پیسہ خرچ کر کے جاتے, اپنی کمائی سے خرچ کر کے جاتے تو ان کو حج کا صحیح جواب ملتا. یہ جو 52 افراد کے ساتھ وہ گئے ہیں سرکاری خرچے پہ, وہ حج کرنے نہیں گئے بلکہ حج دیکھنے گئے ہیں. تو حج دیکھنے میں اور حج کرنے میں فرق ہوتا ہے. تو حج کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنی جو کمائی ہے اس میں سے اپنے لیے حج کا اہتمام کریں اور پھر ایسے ہی جائیں, اور وہاں جا کے کوئی سرکاری سرگرمیاں, سیاسی سرگرمیاں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف نے مناسب اختیار کیا ہے. اور اس مرتبہ مریم بھی جب لاہور سے گئی ہے تو انہوں نے کوئی سرکاری پروٹوکول استعمال نہیں کیا. ہاں دبئی اور سعودی عرب کی حکومتیں انہیں پروٹوکول دے رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان ایام میں نواز شریف کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے. اب آ جاتے ہیں ٹاپ آف دی سٹوری پہ کہ یہ ہوا کیا. اچانک پیپل پارٹی بہت اگریسو ہوئی اور پھر انہوں نے سب سے پہلے نجم سیٹھی کو ہٹانے کا مطالبہ کیا, کہا زکوٰۃ اشرف کو لگا دیں. زکوٰۃ اشرف جو ہے وہ زرعی ترقیاتی بینک کے سربراہ بھی رہے ہیں. 2014 میں ان کے خلاف ایک نیب میں شکایت بھی گئی تھی, بہت بڑا کیس تھا. جو ان کی BA کی ڈگری تھی وہ جعلی تھی. لیکن پیپل پارٹی چونکہ اتحادی ہے, انہوں نے کہا جی وزارت کھیل ہماری ہے تو ہمیں دیں, ہماری وزارت دیں. مان گئی حکومت. پھر کہا گیا جی کہ یہ جو بجٹ میں اصلاح متاثرین کے لیے آپ نے وعدہ کیا تھا رقم دینے کا وہ آپ نے ہمیں نہیں دی. اگر آپ نے وہ رقم نہیں تو ہم بجٹ جو اپروو نہیں کریں گے. تو آج قومی اسمبلی سے بجٹ بھی اپروو ہو گیا اور ابھی تک سندھ کو اصلاح متاثرین کے لیے بجٹ نہیں ملا. تو اس کے باوجود بجٹ اپروو ہو گیا تو کیسے ہو گیا. اور پھر تیسرا جو مطالبہ کیا گیا وہ پنجاب میں جو چیف سیکرٹری اور IG کی تبدیلی کا مطالبہ کیا گیا. اس سے پہلے زرداری صاحب ناراض ہو کے دبئی جا کے بیٹھ گئے تھے, پھر انہیں منانے کے لیے لوگ آتے جاتے رہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی وہاں گئے, ان کے ساتھ بھی ان کی گفتگو ہوئی. تو یہ سارا ایک منظر جو ہے نا وہ ایک بڑی ہائپ پکڑا تھا. پھر اچانک جو ہے وہ سب کچھ بیٹھنا شروع ہو گیا اور بیانات ریورس ہو گئے. تو یہ کسی کو شاید لوگ زیادہ اس پہ حیران نہیں ہوئے یا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہے. لوگ یہ سمجھ کہ شاید معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں, جبکہ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوا. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کا علاج جو ہے وہ پھر کسی حکیم کے پاس یا کسی حافظ کے پاس ہوتا ہے. تو کچھ ایسا ہی علاج تھا, دم درود والا, پھونکے مارنے والا. وہی میڈیسن جو دوسروں کو دیتے ہیں وہی میڈیسن ان کو خود بھی مل رہی ہے. زرداری صاحب کی سٹوری جو ہے وہ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی. اس سٹوری کو کسی بھی یوٹیوبر نے کسی بھی نے بائی نہیں کیا کیونکہ سٹوری بڑی خطرناک تھی اور اس کو ویریفائی کرنا بڑا مشکل تھا. ایک حاضر سروس جرنل
جو کہ آرمی چیف بننے کے امیدوار بھی تھے، ان کے ساتھ ان کا کنیکشن جوڑا گیا. اب انہوں نے ریٹائر ہونا ہے اسی سال، اسی جنرل نے اس کے ساتھ ایک سٹوری بلڈ کی گئی جناب آصف علی زرداری کی، اور بتایا گیا کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو ایکچولی منی لانڈرنگ کی وہ کیسے کی، اور اس میں ان جنرل صاحب کا کیا کردار تھا. اب یہ اتنی خطرناک سٹوری تھی، اور پھر جہاں سے آئی ہوگی وہ سب کو معلوم ہے. اس سٹوری کے بارے میں اگر کسی کو ڈائریکشن دی جاتی کہ یہ چلا دے، تو بہت سے لوگ چلا چکے ہوتے. بہت سے لوگ ہیں جو کہ جن کے تعلقات اچھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اور وہ ان کے لیے کچھ سٹوریز فیڈ کر دیتے ہیں، چلا دیتے ہیں. لیکن یہ کسی کو کہا نہیں گیا. میرا نہیں خیال کسی کو کہا گیا ہوگا یہ سٹوری چلا دے. یہ صرف ایک فیلر چھوڑا گیا، اور اس فیلر کا کچھ 440 وولٹ سے بھی زیادہ جھٹکا لگا زرداری صاحب کو کہ میرا انہوں نے کھاتا کھول دیا. ساتھ ہی ایک اور کھاتا کھل گیا، اور وہ کھاتا کھلا زکوٰۃ اشرف کی ڈگری کا. زکوٰۃ اشرف کے حوالے سے ایک پرانا کیس موجود ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ نیب کے پاس موجود ہے. 2014 فروری کا یہ کیس ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ جو پی سی بی کے سابق چیئرمین ہے زکوٰۃ اشرف، یہ زرعی ترقیاتی بینک ZBL کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. ان کے خلاف بینک کے ہی سینئر نائب صدر اسلام خان نے ایک شکایت لگائی تھی، اور اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے نیب کو اس کی انکوائری کا حکم دیا تھا. اس کی انکوائری نمبر 31,125/2013، یہ اس کی انکوائری نمبر ہے. اور پھر یہ بتایا گیا جی کہ اس میں زکوٰۃ اشرف نے ایک تو مالی بدعنوانیاں کی ہیں بینک اکاؤنٹ میں، یعنی بینکوں کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں انہوں نے بڑی گڑبڑ کی ہے. اور جو اصل شکایت تھی وہ یہ تھی کہ زکوٰۃ اشرف صرف میٹرک پاس ہے، اور انہوں نے خود کو گریجویٹ ظاہر کرتے ہوئے اسلام آباد کلب کی رکنیت حاصل کی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی ڈگری جعلی ثابت ہوئی، اور شکایت کنندہ نے کہا کہ یہ اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہے، تو ان کی تحقیقات FBI اور نیب کے ذریعے ہونی چاہیے. یہ 2013 کی شکایت ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف انکوائری تو نہیں ہوئی، یہ معاملہ دبا دیا گیا. اب یہ معاملہ دوبارہ سے فلیئر اپ ہوا ہے. اب ان کے خلاف جب سے ان کو چیئرمین PCB کے لیے کانٹیسٹ کرنا ہے، اور وہ نئی نجم سیٹھی کو ہٹانے کی بات ہوئی ہے، تو ان کی انکوائری جو ہے وہ پھر سے کھل گئی ہے. تو لاہور ہائی کورٹ میں ان کے خلاف ایک درخواست دائر ہوئی ہے، جس میں چیئرمین PCB کا انتخاب روکنے کی درخواست کی گئی ہے. اور یہ کسی شہری کی طرف سے درخواست دائر کی گئی ہے، جو ہمیشہ ہوتا ہے. ان نون لوگ آ جاتے ہیں، اور وہ ظاہر ان کے پیچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی انٹینشن ہوتی ہے. اس میں بتایا گیا جی 27 جون کو الیکشن ہونا چیئرمین PCB کا، اور اس کے بعد بورڈ آف گورنر کی تشکیل یہ بھی ہونی ہے، لیکن یہ PCB کے آئین کے خلاف ہے. اس میں یہ کہا گیا جی کہ ایک تو ان کی ڈگری بھی جعلی ہے، اور دوسرا یہ عدالت جو ہے PCB چیئرمین کا الیکشن روکنے کا حکم دے. 26 جون کو یعنی اس کی سماعت ہونی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور منگل کو ہی اس کا دوپہر 2 بجے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں اجلاس ہونا ہے، اور اس میں چیئرمین PCB کا تقرر ہونا ہے. تو اس سے پہلے ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جو ہے سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. اب وہ چیئرمین PCB بنتے ہیں یا نہیں بنتے، مگر ان کی بھی جو کھاتے کھلے نا، تو یہ 2 کھاتے کھلنا جو ہے اس نے بتا دیا کہ جناب اگر زیادہ آپ نے اچھل کود کی تو یہ کھاتے کھل جائیں گے. تو کھاتے کھلنے کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو ہواؤں میں اڑ رہی تھی، ایک دم پرواز بڑی اونچی تھی. آپ دیکھیں ان کے لب و لہجے بدل گئے. اگر آپ کو 2 دن پہلے بلاول کی قومی اسمبلی میں تقریر یاد ہو، اور آصف علی زرداری صاحب کا یہ کہنا یاد ہو کہ ہم مسلم لیگ ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور پھر انہیں ایک زمانے میں کہتے تھے کہ جو معاہدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے کہ ان کو بدلا نہ جا سکے، توڑا نہ جا سکے، اور یعنی دھوکہ نہ دیا جا سکے. اور اب انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. تو یہ تو انہوں نے بہت دفعہ کیا ہوا ہے، لیکن اب جو گارنٹی وہ دے رہے ہیں تو وہ ان کو گارنٹیاں دے رہے ہیں جنہوں نے یہ طے کیا ہوا کہ اگلا سیٹ اپ کیا ہوگا. زرداری صاحب کو پیپل پارٹی کو حصہ بقدر جثہ ملے گا، لیکن یہ جو وزیر اعظم بلاول بھٹو والی فضا بنائی جا رہی ہے، میرا خیال ہے اس میں سے ہوا نکال دی گئی ہے. ویسے تو بلاول بھٹو بڑے قابل آدمی ہیں، اور وہ پرائم منسٹر کے لیے بڑے ساؤنڈ امیدوار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو چلاکیاں اور ہوشیاریاں کر کے، یا جو کہتے ہیں نا زیادہ شانہ پن، زیادہ ہوشیاری دکھا کے جو واردات ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر اس کو پکڑنے والے پکڑ لیتے ہیں. تو میں نے اس لیے آپ کو، چونکہ میری مجبوری ہے، کچھ میں اشاروں کنایوں میں بات کر سکتا ہوں، ورنہ میں آپ کو جنرل کا نام ہی بتاتا جن کی سٹوری آئی ہے. اور وہ خود سب سے زیادہ کانشیس وہ ہیں کہ بھائی میری جو ریٹائرمنٹ ہے، مجھے کہاں سے اس معاملے میں اب گھسیٹا جا رہا ہے، کہ وہ کہانی کھلے گی تو پھر بڑی دور تک جائے گی بات، اور پھر منی لانڈرنگ کے قصے کھل جائیں گے. تو
وہ میرا خیال ہے اس بات کو یہیں پہ دبا دیا گیا ہے، اور وہ حصہ بقدر جثہ جو ملے اسی پہ گزارا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ویسے تو ابھی سپٹمبر سے پہلے بہت کچھ ہونا ہے، اور سپٹمبر میں کیا ہونا ہے اس حوالے سے بھی ایک خاص خبر ہے جس کے اوپر کام ابھی ہو رہا ہے، کچھ انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ جو اچانک پیپل پارٹی نظر آئی تھی جس کی ہوا چلتی ہوئی، پھر اچانک اس کی ہوا چلنا بند ہو گئی، اور پھر خود ان کی لیڈرشپ جو ہے اس کے لب و لہجے میں جو ٹھنڈ پڑ گئی ہے، جو کامنس آ گئی، کولنس آ گئی ہے، اور لگتا ہے کہ ان کے حواس ٹھکانے میں آ گیا ہے، اس کے پیچھے جو ٹونک تھا، جو دوائی تھی، جو مجرب نسخہ تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔